بھائی اچھی طرح سوچ لے، اتنا بڑا قدم اٹھانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور پھر سارا کے مزاج کو آپ سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ اپنے برابر کسی اور کو برداشت کر لے گی؟ اپنا نام سن کر سارا نے بے اختیار گردن گھمائی۔ امی اور نائلہ پھپھو سر جوڑے بیٹھی تھیں۔ نائلہ، میں نے سب کچھ سوچ سمجھ کر ہی تم سے بات کی ہے۔ کئی دن سے میں اسی مسئلے پر سوچ رہی تھی، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ سارا سر جھٹ کر گڑیا کے گھر کو ترتیب سے سجانے لگی۔ ٹھیک ہے، پھر میں ثاقب بھائی سے ضرور بات کروں گی۔ انشاءاللہ وہ ہماری بات ضرور مان جائیں گے۔ سارا کی پھوپھی نائلہ نے اپنے تعاون کا یقین دلایا اور امی خوش ہو گئی۔ نائلہ نے کہا، مجھے یقین تھا تم ضرور میرا ساتھ دو گی۔ اور پھر تیسرے دن سارا کے امی ابو اور پھپھو آمنہ کو اپنے گھر لے آئے۔ ساری بیٹی ادھر آؤ، امی نے اسے بلایا۔ آواز میں مٹھاس تھی۔ سارا بیٹی، یہ تمہاری بہن آمنہ ہے، اب یہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی، امی نے سارا کو پاس بٹھاتے ہوئے کہا۔ جب سارا اسکول سے گھر آتی تو آمنہ اس کا بیگ اٹھا کر مقررہ جگہ پر رکھتی، پھر اس کے بے ترتیب پڑے جوتے ریک میں لگا دیتی۔ سارا کو اسکول کے لیے تیار ہوتے ہوئے وہ شوق سے دیکھتی۔ سارا کی 5ویں کے امتحان ہو جائیں تو آمنہ کو بھی تیسری میں داخل کروا دیں گے۔ ایک دن سارا کی امی نے شوہر سے کہا، اور وہ وہاں میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ یہ سنا تو سارا جل کر رہ گئی۔ یہ چڑیل میرے ساتھ اسکول جائے گی۔ آمنہ کے ابو کسی بیماری میں مبتلا ہو کر سال بھر پہلے چل بسے تھے، اور چند دن پہلے اس کی امی بھی فوت ہو گئی تھیں۔ یہ 4 بہن بھائی تھے جنہیں رشتہ داروں نے آپس میں بانٹ لیا تھا۔ آمنہ کو سارا کی امی لے آئی تھی۔ سارا سوچتی رہتی کہ اگر وہ یتیم تھی تو اس میں میرا کیا قصور؟ اس چڑیل نے آ کر میری امی پر قبضہ کر لیا تھا۔ امی کی محبت میں حصہ دار بن گئی تھی۔ اس منفی سوچ کے باعث سارا کو آمنہ سے چڑ ہو گئی تھی۔ نالائق، احمق ہو تم، کہتے کے ساتھ ہی ایک تماشا سارا نے آمنہ کے منہ پر چڑھ دیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی اور چپ کے رونے لگی۔ تماچے کی آواز بارچی خانے تک پہنچی تھی، اس لیے امی فوراً ہی نکل آئیں۔ میں اسے پڑھا رہی ہوں مگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ سارا نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے بہانہ کیا۔ امی نے سسکیاں لیتی آمنہ کو خود سے چمٹا لیا اور سارا پر نظریں گاڑ دی۔ میری نیکی یوں ضائع نہ کرو سارا۔ سارا کی طرف دیکھ کر امی دکھ سے بولی اور سارا پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ آمنہ کے لیے ان کی حمایت پر سارا کا خون کھول رہا تھا۔ وہ غصے میں بستر پر جا کر اور تکیے میں منہ چھپا لیا۔ سارا نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ ہر طرف انسان ہی انسان تھے، مگر سب اجنبی تھے۔ سارا کو کسی کی پہچان تھی اور نہ کسی کو سارا کی۔ وہ ایک